لینا عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان کریم کے ہر لمحات رحمت والے ہیں، ہر لمحات برکت والے ہیں۔ اس میں سے کثرت سے نمازیں پڑھنا، اس میں کثرت سے ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ عز و جل کی مقدس بارگاہ میں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا چاہنا، یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ خصوصی طور پر نماز کی پابندی کرنا، کیا کرنا؟ نماز کی سبحان پابندی۔ اللہ، کیا کرنا؟ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ خصوصاً ایک سپارے کی تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ 5 سپارے، 6 سپارے، 3 سپارے، یہ ٹھیک نہیں، کیا نہیں ہے؟ نہ قرآن پڑھنے والا صحیح پڑھتا ہے، نہ سننے والا صحیح سنتا ہے، بلکہ 5-6 دن میں پڑھنے کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ اب ہم تراویح پورے کے پورے پڑھ چکے ہیں، نمازیں ہماری ہو چکی ہے، اب بازار میں جائیں، کھائیں پیئیں یا بازار کریں یا گھومیں پھریں، ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ کریں نماز کی پابندی، کیونکہ نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ جس طرح نماز چھوڑنا کیا ہے؟ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ لہذا نماز کی پابندی کریں۔ عقائد کی درستگی کے بعد سارے فرائض میں سب سے اہم فرض نماز ہے۔ جس طرح اس کے ادا کرنے والوں کو متقی، پرہیزگار، جنت کا حقدار، نیکوکار، طرح طرح کے القابات سے نوازا گیا، قسم قسم کی دنیا و آخرت میں بشارتیں سنائی گئی، اسی طرح اس سے ادا نہ کرنے والوں کے متعلق بھی سخت سے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں وارد ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ عز و جل بندے کو ارشاد فرما رہا ایمان والوں سے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ کیا کیا؟ کس کو؟ انسانوں کو اور جنوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہر تھوڑی سی عقل والا جانتا ہے کہ کسی نہ کسی جو چیزیں بنی ہے، ہر عقل والا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اس کام میں وہ نہ آئے تو وہ بیکار ہے۔ کیا ہے؟ ہر جی ہوش آدمی یہ جانتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو پیدا کیا اگر وہ کام میں نہ آئے، جس چیز کو بنائے تو وہ بیکار ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کیا ہے کہ جو انسان اپنے بنانے والے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی
بندگی اور عبادت نہ کرے وہ فقط نام کا آدمی ہے. کیا ہے؟ کوئی چیز آپ بنائیں اور وہ کام میں نہ آئے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ بیکار ہے. ہم اور آپ کو اگر اللہ عز و جل نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اگر ہم اشرف نہ بنے عبادت کے ذریعہ، ریاضت کے ذریعہ، نوافل کے ذریعہ، فرائض کے ذریعہ، سنتوں کے ذریعہ، اخلاقیات کے ذریعہ، حلال کھانے کے ذریعہ اگر ہم مالک حقیقی رضا نہ چاہ سکے تو وہ بیکار ہے. لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے مالک حقیقی پروردگار عالم کی رضا کی خاطر ہر کام کرے. رضا کی خاطر. حقیقت میں جو عبادت نہیں کرتے وہ آدمی ہی نہیں ہے. آدمی تو ہے، اس میں آدمیت ہی نہیں ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قیمتی بنایا ہے. جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمہیں جو توفیق دی اور سجدہ کرتے ہو، اگر تمہارے ایک سجدہ کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اتنا اجر دے گا کہ تمہارے تصور میں بھی وہ اجر نہیں آئیں گے. پھر تم تمنا کرو گے قبر میں کہ اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پوری زندگی سجدے ہی میں گزار دوں. لہذا سجدہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہی چاہیے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی یعنی فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں آئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یعنی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں آئے کہ اے نبی اللہ علیہ السلام ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا ہے. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے بدبخت نکل جا، اے بدبخت تو میری بارگاہ سے دور ہو جا، کہیں تیری نحوست ہم پر بھی نہ پڑ جائے اور ہم بھی نہ برباد ہو جائیں. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہی عورت سے. تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا نہ دے. یعنی یہ زنا کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وہ عورت مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے موسیٰ علی نبینا صلاۃ و تسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا آپ نے اسے بھی زیادہ برا آدمی نہیں دیکھا؟ وہ عورت سے جو زنا کرنے والی توبہ کرنے آئے تھے اور آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے کیونکہ میں تو توبہ کر چکی ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جلدی تم میری بارگاہ سے ہٹ جاؤ
کہیں تمہارے گناہوں کی تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ برسائے اور آگ میں بھی جل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کس سے بڑا گنہگار ہے دنیا میں؟ بولے کون سا؟ فرماتے ہیں اس سے بھی برا وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ کیا کر دے؟ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اور پیغمبروں کے امتی پر بھی نمازیں فرض ہوئیں، وہ الگ بات ہے کہ یہ طریقہ سے نہ ہوئے ہوں جو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بعد اپنی امتیوں کو پڑھوایا اور آپ خود پڑھے، اس طرح کے نہ ہو۔ لیکن نماز پڑھنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمامی پیغمبران کرام علیہم السلام کی امتی کو بھی ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے۔ لہذا یہ روایت جو ہمیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ تعزیانہ عبرت ہے کہ ان غافل مسلمانوں کے لیے جو زنا جیسے برے فعل کی حقیقت کو سمجھ کر اس سے تو بچتے ہیں اور زناکاروں کا سماج میں بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن بے نمازیوں کو اور نماز نہ پڑھنے والوں کو ہماری ہی سماج عقل مند تصور کرتے، بائیکاٹ تو دور کی بات ہے، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر داڑھی رکھ لیں تو عورتیں لڑکیاں شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ماں باپ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں لڑکا، تو بولتے ہیں نمازی ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں تو بولے کہ اذان بھی دیتے ہیں، مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں، تو بولے یہ تو ملا ہو گیا ہے، اس کا کام نہیں ہے ہماری بیٹی کو خوش رکھنا۔ جبکہ حق تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کو دیندار لوگ ہی ادا کرتے ہیں۔ دنیا دار سے زیادہ دیندار لوگ عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے آپ پر رحم کیجئے، اور جس شخص کے لیے نماز نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود اور یہ جو بڑے بڑے کافر لوگ ہیں، بڑے بڑے مشرک لوگ ہیں، یہ جہنمی ہیں، اور بروز قیامت انہی کے صفوں میں نماز کو ترک کرنے والا، روزے کو ترک کرنے والا، سود کھانے والا، برائیوں پر آمادہ رہنے والا اور اس پر عقل مند تصور کرنے والا انہی کے ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام برائیوں سے بچنے اور دین کے خدمات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگ رمضان کریم میں بند کر دو۔